مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے 7598۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلیتم علی فاسألوا اللہ لی الوسیلہ، قیل یا رسول اللہ وما الوسیلہ؟ قال اعلی درجۃ فی الجنہ لا ینالها الا رجل واحد وارجو ان اکون انا ہوں، او کما قال۔ یہی حدیث جو ہے بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بڑا تفصیل کے ساتھ ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص صحیح مسلم میں اس کو روایت کرتے ہیں۔ وہاں پوری جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، کہ جب تم مؤذن کو سنو، فقولوا مثل ما یقول، جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات تم اپنی زبان سے ادا کرو۔ یہاں درمیان میں ایک بات امام نووی رحمہ اللہ مسلم کے شارح ہیں صحیح مسلم کے، وہ فرماتے ہیں جس طرح اذان کا یہ حق ہے اسی طرح سے اقامت کا بھی یہ حق ہے، کہ جس طرح اذان کے بارے فرمایا کہ جب مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کہو، یہی کلمات دہرانے کا حکم اقامت میں بھی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اقامت کے حوالے سے کہیں شاذ و نادر ہی الا ماشاء اللہ کہیں عمل کیا جاتا ہوگا، وگرنہ اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں اور لا الہ الا اللہ پر سانس توڑتے ہیں۔ اب کہیں بھی جا کے دیکھ لیں، اس حوالے سے ضرورت ہے تھوڑا سا تحقیق کرنے کی، تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی۔ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، اور یہ حکم ہے، امر ہے۔ امر جو ہے بسا اوقات واجب کے درجے میں آتا ہے کہ جب مؤذن کو اذان دیتا ہوا سنو تو جو وہ کہہ رہا ہے وہی کہو، پہلا کام۔ دوسرا جو ہم نے مسند احمد کی حدیث میں پڑھا، ثم صلوا علی، اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے بعد مجھ پر کیا کرو؟ درود پڑھو۔ اب وہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث کے اذا صلیتم علی، جب تم مجھ پر درود پڑھو ایک کام کرو۔ تیسرا فاسألوا اللہ لی الوسیلہ، تو اللہ تعالیٰ سے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ اب پہلے مسند کی حدیث مکمل کر لیں، میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اعلیٰ ترین درجہ، یعنی اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں، سب سے اعلیٰ ترین درجہ، اور وہ اکیلا واحد آدمی میں ہی ہوں گا جو امید رکھتا ہے کہ اسے یہ جگہ ملے گی۔ تو فرمایا کہ میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کیا کرو۔ اب صحیح مسلم کے اندر جو ہے وہ تفصیل اور زیادہ ہے، جب تم مجھ پر درود پڑھو گے اذان کے کلمات کے دہرانے کے بعد تو صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، اللہ تعالیٰ تم پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ تم ایک بار دعا مانگ رہے ہو، اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرنا۔ فإنہا منزلۃ فی الجنہ، وہ جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے، لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک ہی بندہ ہے جسے وہ مقام نصیب ہوگا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں۔ اب جو حدیث کا جملہ کہ اگر ہمیں دعا مانگنے کا کہا گیا تو ہمیں انعام کیا دیا گیا؟ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، جس نے بھی میرے لیے وسیلے کے حوالے سے دعا مانگی کہ اللہ آتی محمدًا الوسیلہ، ہے نا اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کہ جس نے بھی میرے لیے یہ دعا مانگی ہوگی میری شفاعت اس کے حق میں حلال ہو جائے گی، میری شفاعت اس کے حق میں کیا ہوگا؟ حلال ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، جب اذان ہو تو جو مؤذن کہہ رہا ہے وہی کلمات دہراؤ، اس کے بعد درود پڑھو۔
جو درود پڑھے گا، ایک بار میرے لیے رحمت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرو، جو بھی میرے لیے یہ دعا کرے گا۔ طبرانی اوسط کی روایت میں جو الفاظ ہیں، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، فرمایا میں قیامت میں اس کا گواہ ہوں گا، میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اب یہاں تو تھا نا کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، لیکن طبرانی میں تو یہ روایت واضح ہے کہ اس کا گواہ میں بنوں گا۔ کس کا؟ جس نے میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگی ہو۔ تو یہ 3 کام بتائے، ان 3 کاموں کے کرنے پر رسول اللہ کی شفاعت بھی ہمارے لیے حلال، اور ہمارے سفارشی بھی، ہمارے گواہ بھی اللہ کے رسول۔ وہ کس کو، وہ کیا جملہ، کتنا حسین شعر ہے کہ وہ کس کو، وہ کیسے ڈرے گا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ کا دامن نصیب ہو جائے۔ ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ وہ کہاں مل سکتا ہے؟ تو جس کو یہ مقام و مرتبہ نصیب ہو جائے کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اس کا گواہ میں ہوں گا، اس کو پھر کیا پریشانی۔ پھر اس میں ایک اور بھی ہے، اسی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقام محمود کا ذکر بھی کیا ہے، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے اللہ اپنے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر مبعوث فرما، ان کو فائز فرما۔ اچھا، اللہ نے تو یہ سارے معاملات ان کو دے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ تو یہ سارے معاملات، یہ درجات اپنے حبیب کو عطا کر چکا ہے۔ ہمیں دعا مانگنے کا اس لیے نہیں کہا گیا، یہ ذہن میں رکھیں، ہمیں دعا مانگنے کا اس لیے نہیں کہا گیا کہ ہماری دعا سے ان کو وہ درجہ مل جائے گا، ان کو تو اللہ نے وہ درجے عطا کر دیے ہیں، نوازا ہوا ہے۔ صرف بہانہ یہ ہے، او اللہ کے بندو ہماری تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، ہم بھی ان دعا مانگنے والوں میں ہو جائیں گے، ہمارے لیے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت کی مہر لگ جائے گی کہ ہم بھی اس کے اہل ہو جائیں گے۔ تو دعا مانگنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو اہل بنانا چاہتے ہو، اس دائرے میں آ جاؤ۔ اس دائرے میں آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اذان کے کلمات کہو جو مؤذن کہہ رہا ہے، پھر اس کے بعد درود پڑھو، پھر اس کے بعد دعا مانگو، تم اس دائرے میں آ جاؤ گے جن کا گواہ میں ہوں گا، جن کا سفارشی میں ہوں گا۔ اب آپ یہ ایک بڑا اہم یہاں سے نقطہ ایک نکلتا ہے، ذرا سوچئے، جس کے گواہ حضور ہوں، جس کی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں، اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ کیا فرمائے گا؟ اے محبوب سوال کریں، جو سوال آپ کریں گے سل توتا وشفا تو شفا، جس کی شفاعت کریں گے قبول کی جائے گی۔ تو حضور فرمائے میں تمہارا شفیع ہوں، میں تمہارے لیے گواہ ہوں گا۔ اور پھر مقام محمود کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر وہ ہے کہ وہ مقام محمود ہے جہاں پھر شفاعت کا اذن مل جائے گا اور حضور پھر سب کی شفاعت کروائیں۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اذان کا جو آداب میں ہے کہ پہلے اذان کے کلمات دہرائے جائیں، اس کے بعد درود پڑھا جائے، درود پڑھنے کے بعد اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، پھر وہ دعا جو ہے وہ پڑھی جائے گی جو اذان کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں مقام وسیلہ بھی آ جائے گا، اس میں مقام محمود بھی آ جائے گا۔ اس کے بعد اگر کسی کا جی چاہتا ہے تو اپنے لیے بھی مانگ لے، مانگ تو اس نے سب کچھ لیا، تجھ سے تجھی کو مانگ کر اچھا رہا منگتا تیرا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اب پیچھے کیا بچ گیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو اپنے حبیب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔